بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک آدمی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا کہ ہمیشہ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے میں لگے رہو۔ 10 سال گزرنے کے بعد اس شخص کا استاد ریٹائرڈ ہو گیا اور وہ خود ٹیکنیشین بن گیا۔ اس نے اپنا کام اسی رفتار اور نیت کے ساتھ جاری رکھا۔ ایک دن وہ شخص اپنے استاد سے ملنے گیا۔ اس کے استاد نے اسے ناخوش دیکھ کر اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے لمبی گہری سانس لی اور کہا، میں آپ کی باتوں پہ اسی طرح عمل کر رہا ہوں جس طرح آپ کے ہوتے ہوئے کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنا کام توجہ سے کرتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں فیکٹری میں بہت اچھے سے کام کر رہا ہوں اور میں نے ہر وہ چیز سیکھی جو میں سیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کے پاس وہ سکل نہیں جو میں رکھتا ہوں، سب کے سب پروموٹ ہو گئے اور میں وہیں کا وہیں ہوں جہاں آپ کے وہاں ہوتے ہوئے تھا۔ اس کے استاد نے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم فیکٹری کے لیے ناگزیر ہو گئے ہو اور جو سکلز تمہارے پاس ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے استاد نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہیں فیکٹری میں ایک دن کی چھٹی کی درخواست دینی چاہیے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ وقت تمہیں اپنے آپ کو ایک وقفہ دینے کا ہے۔ یہ اپنے استاد کی نصیحت سے بہت حیران ہوا، لیکن جتنا اس نے اس کے بارے میں سوچا اتنا ہی اسے اس چیز کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا تاکہ فیکٹری سے چھٹی لے سکے۔ جب وہ چھٹی کے بعد واپس فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ اس کے چھٹی جانے کی وجہ سے فیکٹری میں کچھ اچھا کام نہیں ہوا۔ اصل میں اس شخص کے ہوتے ہوئے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ یہ خود ہی حل کر لیتا تھا، مینیجر کو پتہ بھی نہ چلتا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں کوئی اور وہ کام نہ جانتا تھا جس وجہ سے فیکٹری میں مسائل پیدا ہوئے۔ مینیجر نے اسے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور سینئر ٹیکنیشین بنا دیا۔ اس کا شکریہ ادا کیا اور اچھا کام جاری رکھنے کے لیے اس کی مزید حوصلہ افزائی بھی کی۔ یہ آدمی اپنے استاد کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اب جب کبھی اسے لگتا کہ یہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے جو اسے مل رہا ہے، یہ ایک دن کی چھٹی کی درخواست دیتا، واپس آتا تو اس کی سوچ کے مطابق اس کی اہمیت بڑھ جاتی اور ایک نیا عہدہ مل جاتا۔ یہ کام کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ایک دن جب یہ آدمی چھٹی کے بعد واپس فیکٹری پہنچا تو فیکٹری میں اس کا داخلہ بند ہو چکا تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ اسے فیکٹری سے نکالا جا چکا ہے۔ اسے اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ دوبارہ اپنے استاد کے پاس گیا، سارا واقعہ اپنے استاد کو سنایا اور پوچھا کہ میں نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ کیا میں نے وہی کچھ نہیں کیا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ اس کے استاد نے کہا، نہیں، اصل میں تم نے میری پوری نصیحت سنی ہی نہ تھی۔ تم نے میری آدھی بات سنی اور جلدی میں اٹھ کے چلے گئے۔ تم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ اس بلب پہ کوئی توجہ نہیں دیتا جو ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ لوگوں کو اس کی موجودگی کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے۔ تم اس کو سن کر جلدی میں اٹھ کر چلے گئے تاکہ دوسروں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکو۔ اب اس آدمی کو احساس ہونے لگا کہ اس نے کوئی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اپنے استاد سے پوچھا، دوسرا جملہ کیا ہے جو آپ مجھے بتانے والے تھے؟ بوڑھے آدمی نے اسے بتایا کہ دوسرا جملہ جو تم نے سنا ہی نہ تھا پہلے سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بلب اکثر بند ہوتا رہتا ہے، جلد بدیر اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے جو اس سے زیادہ بہتر اور پائیدار ہوتا ہے۔ دوستو، آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کی فیملی اور آپ کے دوستوں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہوگا اگر ایک دن وہ آپ کے ساتھ موجود نہ ہوں؟ اس دن کا انتظار مت کریں کہ آپ کو احساس ہو کہ وہ کتنے ضروری تھے۔ آج ہی ان کو شکریہ بولیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔